السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو فکرونا بائی حفصہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ موضوع کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے اینڈ آلسو پریس دا بیل آئیکن تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آئے اور کوئی پوائنٹ مس نہ ہو۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی تاریخی پس منظر میں جاتے ہیں، مطلب ہم اس کی ہسٹری کو کھولتے ہیں، اور جیسے ہی ہم اس کی ہسٹری کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے بہت ہی چیزیں کھلتی نظر آتی ہیں اور ہم اس کے بارے میں جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح آج ہم اردو زبان کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا۔ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لشکر کے ہے۔ زبان کی ابتدا انسانی ضرورتوں کے تحت ہوئی۔ جو انسان کی ضرورتیں بڑھتی گئی اس کی ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوتا رہا، اور انہی مقامی ضرورتوں اور ذخیرہ الفاظ کو زبان کا درجہ ملتا گیا اور دنیا کی مختلف زبانیں وجود میں آئیں۔ اردو کا وجود بھی دو مختلف قوموں کے باہمی رشتوں کا نتیجہ ہے۔ وہ باہمی رشتہ چاہے تجارتی ہوں یا لشکری یا پھر سماجی۔ اردو کا وجود ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کا اس طرح مرہون منت ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد کے بعد نئی زبان میں تیزی اور ہماگیری پیدا ہو گئی۔ پہلے مسلمان جنوبی ہند میں تاجر کی حیثیت سے داخل ہوئے اور ساحلی علاقوں کے باشندوں سے تجارتی تعلقات اور باہمی میل جول سے ایک نئی مگر ٹوٹی پھوٹی زبان کے داغ پل پڑ گئی، جو کہیں گجراتی، کہیں دکنی اور کہیں ہندوستانی کہلائی۔ اس بنتی بگڑتی زبان پر وہاں کے علاقائی اثرات کا غلبہ رہا۔ شمالی ہند میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ محمد بن قاسم سے شروع ہوتا ہے۔ اس سلسلے کی شروعات 12ویں صدی میں ہوتی ہے، مگر ابتدا میں یہ تمام حملہ آور سندھ سے ہی واپس چلے گئے، اور اگر کچھ عرصے ٹھہرے بھی تو ان کا دائرہ سندھ تک ہی محدود رہا۔ لیکن بعد کے حملہ آور جو دریائے خیبر کے راستے سے پنجاب میں داخل ہوئے طویل مدت تک ٹھہرے، اور انہوں نے اپنی حکومتیں بھی وہاں قائم کیے۔ ابتدا میں لاہور کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، لہٰذا مسلمانوں اور پنجابیوں کا میل جول عرصہ دراز تک قائم رہا، اور دونوں نے اپنی ضروریات کے لیے ایک دوسرے کے زبان کو اپناتے ہوئے برسوں گزار دیے، جس سے ایک ایسی زبان کی شکل بن گئی جس میں ترکی، فارسی، پنجابی اور عربی حتیٰ کہ سبھی زبانوں کے الفاظ شامل ہوئے۔ اس وقت کڑی بولی کا دبدبہ زیادہ تھا، جس کے شعری روایات نے عوام کی دلوں میں جلد ہی اپنی جگہ بنا لی۔ بعد میں جب اکبر بادشاہ نے اپنی راجدھانی کو دلی کے بجائے آگرہ منتقل کیا تو وہاں عوامی زبان برج باشا تھی، اور اس کا اپنا ایک ادب بھی تھا۔ ساتھ ہی درباری سرپرستی نے اسے قوت دی، جس کے سبب محمد حسین آزاد نے کہا کہ اردو برج باشا کی بطن سے پیدا ہوئی۔ لیکن حالات نے پھر کروٹ بدلی اور دلی کو پھر سے ایک مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی، اور عہد شاہ جہانی میں اس نئی زبان کو باقاعدہ اردو معلیٰ کا نام دیا گیا۔ اس طرح مختلف مقامات پر عوام کی دلوں میں گر کرتی ہوئی اور مختلف ناموں سے پکارے جانے کے بعد اس کے نام میں ایک ٹھہراؤ آیا، اور یہ زبان اردو کے نام سے اپنی ایک الگ پہچان قائم کرنے میں کامیاب رہی۔ شکریہ۔